السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 421 پڑھیں گے جو کتاب الجنائز سے متعلق ہے۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے اور اسے جیم کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی۔ تو اگر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میت جو ایک چارپائی پہ رکھ دی گئی ہے، اور اگر اسے جنازہ پڑھا جائے زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چارپائی جس پر میت رکھی گئی ہے۔ بعض نے اس سے الٹ بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یعنی زبر کے ساتھ چارپائی مراد ہے اور زیر کے ساتھ میت۔ بہرحال یہ میت اور اس کی چارپائی کے متعلق ہے۔ تو کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کے لانے کا مقصد یہ ہے، یعنی حافظ صاحب نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے اس کتاب کو کتاب الصلاۃ کے بعد رکھا ہے کہ چونکہ اس میں بھی ایک نماز کا ذکر ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کا غسل، اس کو کفن وغیرہ دینا، اس کو قبر میں دفن کرنا، ان مسائل کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز کو ذکر کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ حازم توڑ دینے والی ہے، لذات یہ لذت ان کی جمع۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور نسائی نے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اکثرو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے، اور جو چیز حکمن ہو وہ لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، کہ یعنی موت کو یاد رکھنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لفظ موت کا ورد کریں یا اس کو بار بار دہرائیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت ہر کام میں اپنے مرنے کو یاد رکھیں کہ جو میں کر رہی ہوں اس کا میں نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ یہ ہے موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ ورنہ یہ اگر مطلب ہوتا کہ اس کا ورد کیا جائے یا تو پھر اس کی کوئی اور صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے۔ تو اس کو یاد رکھنے کی کوئی صورت خاص ہمیں نہیں بتائی گئی، بلکہ یہی بتایا گیا ہے کہ گناہ سے بچو، جھوٹ سے بچو، سچ بولو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، اطاعت کرو، کھاتے پیتے وقت، اکیلے میں، مجلس میں، گھر میں، بازار میں، کاروبار کرتے ہوئے یا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور کاموں کے درمیان جب نماز کا وقت آ جائے یا کسی بھی فرض چیز کا وقت آ جائے، مثلا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، یا رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، یا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور فرض عائد ہو رہا ہے، تو اس کو ہم فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور یعنی اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور اپنی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھیں، کیونکہ جب ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی آیات تلاوت کا سننا۔ جن گھروں میں گانے بجانے کی عادت ہے وہ اس کی جگہ پر تلاوت لگائیں،
یا بچوں کو مانوس کرنے کے لیے ہم اسلامی ترانے بھی لگا سکتے ہیں جن میں ساز نہ ہو. یہ بات یقینی ہو جانی چاہیے کہ میوزک کے بغیر ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جلدی تلاوت کی طرف پھر بدل دیا جائے، یعنی گانوں سے ترانوں کی طرف ان کی توجہ دلا کر پھر فوراً ہی تلاوت کی طرف لے آیا جائے کہ جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں موت کو یاد رکھنے کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، حازم کا معنی کاٹ دینا، توڑ دینا ہے. اس کو بعض روایات میں حادم بھی پڑھا گیا ہے دال کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہوگا کہ موت انسان کی جو لذتوں کی ایک عمارت ہوتی ہے، اس کی امیدوں کا ایک جو اس نے محل بنایا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، ان سب چیزوں کو زمیں بوس کر دیتی ہے. ہر امید، ہر چیز، ہر خواہش، ہر پروگرام مٹی میں مل جاتا ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب جانتے ہیں کہ موت یعنی برحق ہے، اس نے آنا ہی ہے. کوئی اسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، کوئی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ موت ایک طبعی چیز ہے. ہر صورت میں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کے آگے نہ دولت چلتی ہے، نہ عقل چلتی ہے، نہ ڈاکٹر لوگوں کی کوششیں چلتی ہیں، نہ ان کی مشینیں کام آتی ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، لضر نظر بہ، کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر اتری ہو، آئی ہو، یعنی کوئی تکلیف آئے تو وہ موت مانگنا شروع کر دے، ایسا نہ کرو. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر موت کی تمنا کرنا لازم ہو جائے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ شخص اس طرح سے کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت فوت کر جب میرے لیے فوت ہونا، موت میرے لیے جب بہتر ہے. متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اس حدیث پر اتفاق ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا اور خواہش نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، اور منع جس کام کو کر دیا جائے وہ مکروہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو فرمایا کہ اگر اس کے لیے لازم ہے، تو یہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی صورتوں میں ہے موت کی تمنا کرنے کی اجازت، اور ان خاص الفاظ سے، جب اسے اپنے دین کے کسی فتنے کا ڈر ہو، یعنی کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مثلا کافروں کی گرفت میں آ گیا ہے کہ جہاں اسے ڈر ہے کہ اسے ایمان سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں، کہ وہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کام کرو. تو ایسی صورت میں، یا کسی ایسی صورت میں کہ جہاں یعنی کسی اور اسی قسم کا خطرہ ہو جو ایمان کے متعلق ہو، تو پھر وہاں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ اس کا بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اختیاری طور پر دعا کرے، کیونکہ اختیار تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جب میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دے، اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے. تو یہاں یعنی عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق ہے بہت بڑا، کہ وہ بات بات پر اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے موت مانگتی ہیں. بچہ تنگ کرتا ہے تو کہتی ہیں مر جاؤ، جاؤ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جاؤ تم گھر واپس ہی نہ ہو، میں تمہارا منہ نہ دیکھوں، یہ ہو جائے وہ. پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر برداشت نہیں کر پاتی. ظاہر بات ہے کہ اولاد کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو تقریباً اپنی تکلیف سے زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی اور بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں خاص طور پر اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا. تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ نیک ہے، اس کے لیے بھی نعمت ہے کہ اس کی نیکیوں میں، اعمال صالح میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی برا ہے، بد کردار ہے، تو اس کے لیے بھی نعمت ہے کہ شاید اس کو توبہ کا موقع مل جائے اور وہ توبہ کر لے.
نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک تبھی فوت ہو گئے اور ایک صحابی جو تھے وہ 1 سال کے بعد شہادت پا گئے۔ تو جو پہلے تھے وہ شہید ہوئے تھے اور ایک دوسرا جو تھا وہ 1 سال کے بعد تبھی فوت ہوا۔ تو صحابہ کرام نے ان دونوں پہ تبصرہ کیا اور فرمایا کہ جو جلدی شہید ہو گیا تھا وہ بہتر رہ گیا، اور جو سال کے بعد تبھی فوت ہوا ہے اس کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس کا درجہ کم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی 1 سال کی نمازیں، 1 سال کی تمام نیکیاں، اس کے روزے اور باقی جو اس نے عبادات کی ہیں وہ کہاں گئیں؟ وہ یقینی بات ہے کہ شہید ہونے والے کے بعد جب اس نے 1 سال مزید عمل کیا تو اس کا درجہ بڑھ گیا۔ یعنی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اوقات کو یوں ہی بچا کر رکھیں جس طرح ہم اپنے پیسوں کو بچا کر رکھتے ہیں، کہ ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سوچ کے خرچ کرتے ہیں، ضرورت پر خرچ کرتے ہیں۔ تو زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج کل بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں، سارے دن میں 2-4 چھوٹے موٹے کام، باقی کلی ٹائم نیٹ پہ خرچ ہو گیا یا باتوں میں خرچ ہو گیا یا بچوں سے کھیل کود میں خرچ ہو گیا۔ تو یہ بہت فضول حرکت ہے۔ اپنی زندگی کو انتہائی قیمتی سمجھ کر بچانا چاہیے، کہ زندگی ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں اس کی قیمت کے برابر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر کوئی چیز قیمتی زندگی سے ہوتی تو بندہ وہ دے کر اپنی زندگی بچا لیتا، لیکن ہر چیز زندگی کی قیمت سے کم ہے۔ تو اس لیے زندگی کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگی اس طرح سے گزرے جس پر اللہ راضی ہو، اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین یا رب۔ پڑھیں گے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ الغامدیۃ التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا، اس غامدیہ عورت کے واقعہ کے بارے میں، التي امر النبی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا تھا، فی الزنا، زنا کی وجہ سے، ثم قال ثم امر بها، راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، فصلی علیہا، تو اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ودفنت، اور اس کو دفن بھی کیا گیا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ غامدیہ عورت، یہ ایک قبیلہ تھا غامد، اس کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اس قبیلے کی عورت، اس سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خود سزا کا اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ مجھے سزا دے دیں اس کی، تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یعنی بڑی ہمت تھی اس عورت کی، اگر وہ چھپا لیتی اس بات کو تو چھپ جاتی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ دنیا میں سزا ہو جائے تو آخرت بچ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بات بھی بتائی کہ وہ حاملہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، پھر وہ آتی ہے، پھر آتی ہے، پھر آتی ہے، حتیٰ کہ بچے کا دودھ چھڑوا دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس بچے کی ذمہ داری اٹھانے کا حکم دیا، اور اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ تو جب اس کو سنسار کیا گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس کی سزا لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی سزا سے بچا دیتے ہیں۔ اگر وہ معاملہ عدالت تک نہ پہنچا ہو اور عدالت تک پہنچنے سے پہلے مجرم اس کی توبہ کر لے، سچی توبہ، وہی شرائط جو پیچھے بیان کی جا چکی ہیں، 3 شرائط، کہ اس گناہ پر شرمندگی، اور نمبر 2 اس کے نہ کرنے کا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، نمبر 3 اس گناہ سمیت باقی تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ جو محدود علیہ ہوتے ہیں، جن کو حد لگائی گئی ہوتی ہے، مثلاً کوئی قاتل بدلے میں قتل ہوا یا رجم ہوا یا کوئی اور، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے اور ان سے توبہ کرنے کے بعد ہی ان کو سزائے موت یا سنسار کی سزا دی جاتی ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کی میت لائی گئی جس نے تیر کے ساتھ خودکشی کی تھی، فلم یصلی علیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ یعنی اس میں کافی سارا اختلاف ہے علماء کا۔ اس میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو اس مسجد کا امام ہے یا کوئی جید قسم کا عالم ہے یا یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی شخص معروف ہے، مشہور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، بلکہ عوام میں سے کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کو دفن کر دے۔ یعنی اس کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے نماز جنازہ نہ پڑھنے سے ایسے گناہ گاروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو یعنی جو ایک کسی ہوتا ہے مسجد کا امام مقرر ہے یا کسی جنازگاہ کا خاص امام مقرر ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اور اس سے خودکشی کی مذمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ المرأۃ التی کانت تقم المسجد، اس عورت کے واقعہ کے بارے میں جو مسجد میں جھاڑو پھیرتی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں، فسأل عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا، یعنی وہ کئی دن نظر نہ آئی تو پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ فقالوا ماتت، صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا کنتم آذنتمونی، کیا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، مجھے کیوں نہ تم نے بتایا اس کے جنازے کے بارے میں۔ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، پس گویا کہ لوگوں نے اس کے معاملے کو چھوٹا سمجھا، کہ یعنی معمولی سی عورت ہے جھاڑو پھیرنے والی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہم تکلیف دیں، اور انہوں نے خود ہی اس پہ نماز جنازہ پڑھ لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ فدلوہ، صحابہ نے اس کی قبر کا بتایا۔ فصلی علیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کے یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ثم قال، پھر اس جنازہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، بے شک یہ قبریں یہ اپنے اہل پر یعنی اپنی میتوں پر اندھیروں سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر میری دعا کرنے کی وجہ سے ان میں روشنی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچائے۔ تو اس حدیث میں کئی مسائل ذکر ہوئے۔ پہلا یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر یعنی دفن ہو جانے کے بعد نماز جنازہ غائبانہ جسے کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے دفن ہونے سے پہلے اگرچہ پڑھی جا چکی ہے نماز جنازہ، لیکن بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک میت کے اوپر 1 ماہ کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء پر بھی 8 سال کے بعد آپ نے دعا کی۔ دوسرا یہ ہے کہ مرنے والے کی قبر وہی ہوتی ہے جہاں اسے دفن کیا گیا ہو، اور انہی قبروں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں تاریکی ہوتی ہے تو میری دعا کی وجہ سے ان میں روشنی ہو جاتی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نہیں، چھوٹا نہیں ہے، جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے وہ بڑے بلند مرتبے پہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی خاتون بھی کر سکتی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور پاک رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی کو مقرر بھی کیا جا سکتا ہے،
اور اس کی مسجد کی صفائی جھاڑو سے بھی ہو سکتی ہے، دھویا بھی جا سکتا ہے اس کو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غرباء کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا بھی اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس کو حد لگی ہوئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ خودکشی بہت برا فعل ہے، ایسے شخص پر ایک مقرر امام یا ایک مشہور عالم دین کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، عوام میں سے کوئی پڑھے اور دفن کر دے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔